دوستو، جہاں اہل کتاب اور اہل ایمان میں بہت تضاد پائے جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ بھی ایک تضاد ہے کہ عورت نبوت کر سکتی ہے، یہ یہود و نصارہ کا ماننا ہے، لیکن ہم مسلمان قوم کا یہ ماننا ہے کہ عورت نبوت کے عہدے پر فائز نہ رہی ہے، نہ ہی رہ سکتی ہے اور نہ کبھی رہے گی۔ یہودیت کی کتاب بائبل، جو کہ ان کی مقدس کتاب ہے، اور اسی طرح کے دوسرے مقدس صحیفے ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی خواتین کا ذکر ہے کہ جو کہ نبوت کے عہدے پر فائز رہی ہیں، اور مسلمان جو کہ قرآن پاک کو مانتے ہیں مقدس کتاب کے طور پر، ان کا ماننا ہے کہ ایسی عورتیں جن کا ذکر بائبل میں ہے وہ مقدس ضرور ہیں، ان کی ہستی اعلیٰ قدر اور افضل ضرور ہے، وہ تعظیم کے قابل ضرور ہیں، لیکن وہ نبوت کے عہدے پر کبھی فائز نہیں رہی، کیونکہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا ماننا ہے کہ جو عورتیں نبوت کے عہدے پر فائز رہی ہیں ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے حنا کا۔ حنا نامی یہ خاتون حضرت سموئیل کی والدہ محترمہ ہیں۔ دوستو، اس وقت بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر یا نبی موجود نہیں تھا۔ کتاب سموئیل کے مطابق وہاں پر ایک الگانا نامی آدمی رہتا تھا جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک حنا اور ایک فنا۔ حنا نامی خاتون سے آپ کو بہت ہی دلی محبت تھی، جبکہ وہ آپ کے کسی بھی بچے کو پیدا نہیں کر سکی تھی، جبکہ فنا نامی خاتون ان سے بہت حسد کرتی تھی اور ان کو اس قدر طعنے دیتی تھی کہ ایک دن وہ بہت ہی مجبور ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اللہ، آپ مجھے ایک بیٹا عنایت کریں، میں اسے آپ کی راہ میں نذیر کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حنا کی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک فرزند عطا کیا جس کا نام انہوں نے سموئیل رکھا، اور سموئیل کو بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کے حوالے کر دیا وہ ان کی تعلیم و تربیت کر سکیں، اور وہ انہیں توریت اور دوسرے صحیفوں کی تعلیم دیتے رہے۔ جب آپ جوان ہوئے تو اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یوں قوم بنی اسرائیل میں نبوت کا وہ سلسلہ جو یوشع بن نون کے بعد منقطع ہو گیا تھا دوبارہ شروع ہوا۔ اہل کتاب یہودی آپ کی والدہ کو بھی نبی کا درجہ دیتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت کے مطابق آپ اللہ کی صرف ایک بندی تھیں اور پیغمبر کی ماں تھیں۔ دبورہ بنی اسرائیل کی ایک معروف خاتون تھیں۔ جب بنی اسرائیل میں قاضیوں کا عہد شروع ہوا تب ان کا کام لوگوں کو شریعت موسوی پر چلانا اور ان کی حفاظت کرنا تھا۔ انہی قاضیوں میں ایک قاضی خاتون کا نام دبورہ تھا، جو قوم بنی اسرائیل کی 4تھی قاضیہ تھیں۔ ایک بار ایک جنگ میں دبورہ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ جنگ کے میدان میں وہ فتح پائیں گے، تبھی ان کو بھی اللہ کا نبی مانا جاتا ہے بنی اسرائیل کی قوم کی طرف سے۔ خلدہ یہ بنی اسرائیل کی ایک نیک عورت تھیں جنہوں نے بنی اسرائیل کے شر اور حرکتوں کو دیکھ کر ان کو جلد ہی اللہ کے آنے والے عذاب سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ شہر یروشلم میں رہتی تھی۔ یوشع اس وقت کا سلطنت کے بادشاہ میں سے تھا، اور جہالت اتنی زیادہ تھی کہ بیت المقدس میں بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی، اور ہیکل سلیمانی کو بگاڑ کر بتوں کی جگہ کر دیا تھا۔ یوشع ایک نیک آدمی تھا، اس کے لیے خلدہ نامی خاتون نے پیشن گوئی کی کہ چونکہ وہ ایک نیک بندہ ہے اس لیے خدا کے عذاب سے بچ جائے گا جبکہ سب لوگ فنا ہو جائیں گے۔ اور اسی وقت بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تمام بنی اسرائیلی کو شکست دے کے ہیکل سلیمانی کو توڑ کر سب کو جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا۔ اس واقعے کے پہلے ہی خلدہ بی بی کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کے علم اور تقوی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا ذکر بائبل میں کتاب سلاطین میں کافی مقامات پر درج ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک برگزیدہ خاتون تھی جنہیں اللہ نے بصیرت اور حکمت عطا کری تھی، جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھیں۔ ایسٹر
یا ایستھر۔ یہ ایک غریب اور یتیم لڑکی تھیں۔ یہ بھی ایک عبادت گزار بندی تھیں اور بے حد خوبصورت تھیں۔ یہ 500 BC میں پیدا ہوئی۔ ان کی شادی اس وقت کے بادشاہ زرکسیس سے ہوئی تھی۔ یوں ایک یتیم لڑکی سلطنت فارس کی یکدم ملکہ بن گئی۔ جب ایسی بادشاہ کے حکم پر وزیر ہامنا کے ہمراہ بنی اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی تھی تو وہ سب بنی اسرائیلی یہودی اسی ایستھر کے پاس اپنی شکایت لے کر آئے، اور ایستھر نے بادشاہ سے یعنی اپنے شوہر سے کہا کہ اگر آپ بنی اسرائیل پر حملہ کریں گے تو میں بھی قتل کر دی جاؤں گی، کیونکہ میں بھی اسی قوم کی بیٹی ہوں اور یہودی ہوں۔ اسی طرح یہودیوں کی جان کو بخش دیا گیا، اور یہودی آج بھی اسی یاد میں عید پوریم نامی جشن مناتے ہیں اور ان بی بی کو اپنی نبی کہتے ہیں، جبکہ قرآن میں اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ مریم، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بڑی بہن تھیں۔ یہ وہی مریم ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دریا سے فرعون کی طرف جاتے ہوئے اس کا مسلسل پیچھا کر رہی تھیں۔ ان کا ذکر بھی کتاب خروج میں اور عبرانی بائبل میں بھی درج ہے۔ جب فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ اللہ کے حکم سے پانی میں غرق کیا جانے لگا، اس وقت یہ بنی اسرائیل کی کچھ عورتوں کے ساتھ تورات کے ذکر میں مصروف تھیں، اسی لیے وہاں کے لوگ ان کو نبی مانتے ہیں، جبکہ قرآن کی روشنی میں یہ صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر کی ایک بہن ہے۔ ایبیگیل، بائبل کی کتاب سموئیل میں درج ایبیگیل انتہائی سمجھدار اور نیک خاتون تھیں، لیکن آپ کا شوہر اتنا ہی بد مزاج بد شکل آدمی تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت داؤد علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ کے درمیان اختلافات چل رہے تھے۔ نابال جو کہ ایبیگیل کا شوہر تھا بہت ہی امیر آدمی تھا، جس کے پاس جانوروں اور زمینوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ ایک بار جب حضرت داؤد جنگ کی حالت میں روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے، تب ناپال کے گھر میں دعوت تھی جس میں مزیدار پکوان پکے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پاس اپنے کچھ سپاہی اور ساتھی بھیجے کہ وہ آپ کو بھی اس طعام میں شرکت کی دعوت دے، لیکن اس نے آپ کے ساتھیوں اور سپاہیوں کے لیے غضبناک ہو کے ان کو بھگا دیا، جس پر حضرت داؤد علیہ السلام اس کی سرکوبی کے لیے اس کے پاس گئے۔ وہاں ایبیگیل نے حضرت داؤد علیہ السلام سے معافی طلب کی اور اپنے شوہر کے لیے کہا کہ ناپال کی وجہ سے اس کے سپاہیوں اور بے گناہ ساتھیوں کی جانیں جائیں گی۔ میں آپ سے اس کی بے وقوفی پر معافی چاہتی ہوں۔ تو بنی اسرائیل ان کو اسی وجہ سے احسان کا درجہ دیتے ہیں اور نبی مانتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ انفارمیشن مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر جلدی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔